we discussed earlier about the thesis of Clash of Civilization, and I told you that the Muslim response to this thesis was the dialogue among the civilization. So, as we know, I discussed there, the main issue is between the Western and the Islamic civilization. So, I am now discussing the Muslim response to the West. I took this, I chose this book, Maghrib se Mukalama, by Mia Faham Tafhim ki Zururat aur Taqaze. This is a proceeding of a conference. Conference was organized by the Iqbal International Institute for Research and Dialogue, Islamabad, and this booklet is the proceeding of that conference. So I will I will share with you what was the opinion of different Muslim scholars in this conference. So there is the first آرٹیکل اسلام اور مغرب فکر اقبال کے تناظر میں. علامہ اقبال, he is focusing on علامہ اقبال. So he is saying that کہ علامہ اقبال کے جو ہیں مختلف رویے تھے مغرب کے حوالے سے. جو ہمیں ملتا ہے ایک رویہ ان کا یہ تھا, یعنی کہ ان کا مغرب کے حوالے سے ان کا رسپانس یہ تھا, ان کا بیہیویئر یہ تھا کہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کو لے لیں اور جو چیزیں اچھی نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. کیونکہ ان کی یہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کا شعر ہے, مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حجر کر, کہ مشرق سے بھی بیزار نہ ہو اور مغرب کو بھی نہ چھوڑ, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب سے بھی جو اچھی چیزیں وہ وہاں سے لی جائیں. تو اس پہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ان کا جو آخر میں رزلٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے علامہ اقبال کی, لیکن کیا پریکٹیکلی یہ چیز اتنی سمپل ہے؟ کیا یہ اتنی ایزی ہے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں اچھی ہیں وہ لے لیں اور جو چیزیں اچھی نہ ہوں ان کو ہم چھوڑ دیں؟ اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر غازی کہ 1994-1995 کی بات ہے کہ آئی واز دیئر ان اے کانفرنس, دیر واز مینی اسکالرز اینڈ تھنکرز فرام تھرو آؤٹ دی ورلڈ, اینڈ وہ کانفرنس اس عنوان سے تھی, اس کا یہ کانفرنس کا ٹاپک یہ تھا, از اسلام اے تھریٹ ٹو ویسٹرن یورپ. میں نے جب یہی کہتے ہیں ڈاکٹر غازی کہ جب میں نے یہی بات ان کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کی تو اس کے جواب میں جو وہاں پہ ڈفرینٹ پارٹیسپینٹ تھے ان میں سے they were the Francis people and German and Austrian, تو تقریباً سب نے مجھ سے اختلاف کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو درست سمجھتے ہوں, لیکن مغرب ان شرائط پر اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی تہذیب و تمدن سے آپ کو استفادہ کرنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہوگا. یعنی کہ مغرب اس بات کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, یعنی کہ ویسٹ اس بات کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ آپ کچھ لے لیں اور کچھ چھوڑ دیں. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت پہلی مرتبہ یہ چیز میرے سامنے آئی. اس سے پہلے میرے ذہن اس طرف گیا ہی نہیں. اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ کبھی سوال ہی نہیں آیا تھا کہ آیا مغرب بھی اس بات پر تیار ہے یا نہیں کہ آپ کی شرائط پر اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی تہذیب سے آپ کو استفادہ کرنے کی اجازت دے. کم از کم اس اجتماع کے شرکاء کا جواب بالاتفاق یہی تھا کہ ویسٹ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا. مغرب کی رائے میں, ویسٹ کی رائے میں یہ ایک پورا پیکج ہے جس سے آپ جوں کا توں قبول کرنا پڑے گا, اور اس میں آپ کو انتخاب کی چوز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس وقت یہ کہتے ہیں ڈاکٹر غازی کہ میں نے یہ سمجھا کہ دانشور یا یہ جو ہیں مختلف اسکالرز یہ شاید پورے ویسٹ کی یہ ترجمانی نہیں کر رہے, اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 12-15 سالوں میں مغرب کے بہت سے لوگوں سے ملنے, ان کی باتیں سننے اور ان کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا, اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی طے شدہ پالیسی ہے جو انہوں نے سوچ سمجھ کر اختیار کی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یورپ بھی اس پر تیار ہے یا نہیں. تو بیسیکلی ہمیں یہ لگتا ہی ہے ابھی تک جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس پر تیار نہیں ہے ڈائلاگ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا پیکج ہے, کیونکہ ان کے پاس اس وقت پاور ہے, اور وہ پاور ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات ہی مانی جائے, ورنہ اور کوئی دوسرا وہ ہمیں آپشن ہی نہیں دیتے. تو یہ انہوں نے پیش کی ان کی بات.
دوسری یہ میں آپ سے یہ جو شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہے دوسرا آرٹیکل ہے جس کا ٹائٹل ہے اسلام اینڈ ویسٹ، اسلام اور مغرب، تصور علم کا تصادم اور توافق، کہ اسلام اینڈ ویسٹ اور یہ جو دونوں کی تھیوری آف نالج ہے اس کے حوالے سے ان کا آپس میں کیا کلیش ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں 3 چیزیں ڈسکس کروں گا. یہ ہے ساجد حمید خان، ہی از دا فارمر پریزیڈنٹ آف ڈپارٹمنٹ آف ریلیجنس، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، لاہور. So he's saying that I will discuss 3 things. First one is the Orientalism, second one is the atheism, and third one is the theory of knowledge. تو یہ اورینٹلزم کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن اسکالرز، یہ یورپین نے جو کچھ ہمارے بارے میں لکھا ہے، یعنی مسلم کی ہسٹری اور مسلم اسلام کے اوپر جو بکس لکھی ہیں اس کو ہم ایک علمی کام سمجھتے رہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مستشرقین یعنی کہ اورینٹلسٹ کا علم کے ساتھ اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا اسمائک کا اس یونیورسٹی کے ساتھ ہے. وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے لیے کام کر رہے تھے. وہ سیاسی ایجنڈا یہ تھا کہ اتنی بڑی تہذیب، اتنی بڑی سویلائزیشن یعنی اسلامک سویلائزیشن کو ہم نے شکست دے دی ہے، جس کی وجہ سے وہ پراؤڈ محسوس کر رہے تھے. اس پراؤڈ میں کو وہ 2 چیزوں کے ساتھ قابو رکھنا چاہتے تھے. ایک یہ کہ جن نیشنز پر ہم نے قبضہ کیا ہے وہ قبضہ ہمیشہ رہے، باقی رہے. اور دوسری یہ چیز یہ کہ جن نیشنز پر ہم نے قبضہ کیا ہے ان میں سے ایک نیشن ایسی ہے، مختلف نیشنز پہ کی، ان میں سے ایک ایسی ہے جس کا پاسٹ بہت شاندار ہے اور کہیں وہ دوبارہ اٹھ کر ہماری فتح کو شکست میں نہ تبدیل کر دیں، اس لیے ان کو دبا کر رکھنا ہے. اور پرانے زمانے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ غلبے کا یا کسی پر قبضہ کرنے کا تصور یہ تھا کہ اس ملک کی مارکیٹ اور اس ملک کی جو ریسورسز ہیں ان پر قبضہ ہو جائے. اور اس وقت یہی اورینٹلزم کا بھی مقصد تھا. اس کے لیے انہوں نے جو کیا اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مثلا انہوں نے اپنی جینز اور شرٹ یہاں بیچنی تھی تو اسلامی ممالک میں کسی جگہ مذہب رکاوٹ تھا تو کہیں کلچر رکاوٹ تھا، اس لیے مارکیٹ بننے میں رکاوٹیں تھیں، ریسٹرکشنز تھیں. تو اب انہوں نے سوچا کہ اب منڈی تو مارکیٹ تو یہاں بنے گی نہیں، اس لیے انہوں نے یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، جو یہاں کی قومیں تھیں، ان کا مطالعہ شروع کر دیا اور ان میں سب سے پہلے نمبر پہ مسلمز تھے. تو اب جینز پہننے میں رکاوٹ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سادہ لباس پہنو، لہٰذا انہوں نے ان اقوام کی یعنی مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن پر ڈائلاگ اور ڈسکشن سٹارٹ کر دی، کسی طریقے سے انہیں تبدیل کیا جائے. اور اس کو انہوں نے اسپرٹ آف سویلائزیشن کا نام دیا کہ اپنی سویلائزیشن کو اتنا عام کرو کہ وہاں کے برگر، وہاں کے ڈریسز، وہاں کے شوز، وہاں کی دیگر اشیاء ان ملکوں کی مارکیٹس میں بکیں. یہ اورینٹلسٹ کا مقصد تھا. اور ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے لائف سٹائل کو یہاں پر بہت زیادہ وہ کیا، پروپیگیٹ کیا، اسپریڈ کیا. سیکنڈ ان کا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو دبا کر رکھا جائے. اس کے لیے انہوں نے یہ بات مشہور کی کہ یہ جو انگریز ہیں، جو ویسٹرنز ہیں، یہ بہت قابل ہیں، بہت آنیسٹ ہیں، بہت ڈیپ میں اترنے وہ جا کر دیکھتے ہیں چیزوں کو، یہ بہت محنت سے کام کرتے ہیں. اس طرح کی تقریریں آپ کو بہت ملیں گی. یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ پورے مشرق کا، پورے ایسٹ کا آرٹ اگر ہم اکٹھا کریں اور مغرب کو ایسٹ کا ادب، لٹریچر، پوئٹری اور سب کچھ ہم جمع کر دیا جائے اور ویسٹ کے ایک آدمی کا دیا جائے، ایک شخص کا انہوں نے نام لیا، تو دونوں میں برابر نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ کہاں انصاف کی بات ہے. اس ذہنیت، وہ کہتے ہیں یہ جو ذہن ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو فائدہ یہ ہوا، یہ یورپ نے کریٹ کیا اس مائنڈ سیٹ کو. اس کا فائدہ یہ ہو کہ مسلمانوں کو یہ لگا کہ مسلمان کبھی سوچ ہی نہ سکے ہم نے دوبارہ غلبہ پانا ہے. وہ اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ ہے ہی ہم سے بہت تیز ہے. تو اب اس کی یہ مثال یہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 47 ایئر سے ایک بھی ریلیجیس پارٹی الیکشن نہیں جیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ والا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے، یہ سائیکالوجی ہے کہ یہ جو ریلیجیس پیپلز ہیں یہ کچھ کام نہیں کر سکتے.
یہ لوگ قوم کو نہیں سنبھال سکتے، ملک نہیں چلا سکتے. یہ سائیکالوجی اور یہ مائنڈ سیٹ اتنا ڈیپ ہو چکا ہے لوگوں میں کہ ہر الیکشن میں اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے. اس طرح یہ جو ویسٹرنس ہے انہوں نے مسلمانوں کو دو طرح سے قابو کیا ہے. پہلے انہوں نے ہمارے یہاں لائف سٹائل کو چینج کیا اور ہماری مینٹلٹی کو بھی چینج کر دیا. آج قرآن مجید کے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر مسکنت طاری، مسلمانوں کو مظلوم بنا دیا گیا ہے کہ ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ڈرا ہوا آدمی کبھی صحیح رخ پر سوچ نہیں سکتا. تو یہ سیکنڈ ان کا تھا. اور تھرڈ نمبر پہ انہوں نے ڈسکشن کی ہے ایتھیزم پہ. تو وہ یہ کہتے ہیں ایتھیزم کے حوالے سے کہ ایتھیزم آج جو ہے وہ بیسیکلی سائنس کے ذریعے انہوں نے اس کو اسپریڈ کیا ہے اور اتنا زیادہ سائنس کو ہمارے اندر اس کو پروپیگیٹ کیا، اتنا زیادہ پھیلایا کہ آج ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یار جو کچھ سائنس بتائے گی وہ چیز اتھینٹک ہے، اور جو ریلیجیس بکس ہیں ان میں جو چیز ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنا پروپیگنڈا ہے. اس کے ذریعے انہوں نے ایتھیزم کو پھیلایا اور مغرب نے ویسٹ نے ریلیجن سے ہمیں دور کیا کہ اب آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ سائنس سے معتبر کوئی علم ہی نہیں. اب اگر سائنسدان جھوٹ بھی بولے، کوئی سائنٹسٹ جھوٹ بھی بولے تو لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف جو ریلیجیس بک ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان سے ڈس آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ اب آسانی سے کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا. اب نعوذ باللہ نتیجہ یہ ہے کہ مذہب جھوٹا ہے اور الہاد ایتھیزم سچا ہے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ مختلف سٹوریز بناتے ہیں مذہب کے حوالے سے کہ پہلے بارش ہوئی، یہ ہوا، تو جتنی طاقتور چیزیں تھیں انسان بے بس تھا تو انسان نے اس کو خدا ماننے کی شروع کر دیا. حالانکہ اس طرح کی کبھی بات نہیں ہوئی. قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا کہ پہلے انسان جو تھے وہ مسلم تھے، مسلمان تھے. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بعد میں سٹارٹ ہوئی. ایسے ہی تھرڈ نمبر پہ انہوں نے ڈسکشن کیا مغربی تصور علم کو، تھیوری آف نالج کو. تو وہ یہ کہتے ہیں میں نے اورینٹلزم کو پڑھا، وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بددیانتی بھی کرتے ہیں، ڈس آنیسٹ ہیں، وہ غلط حوالے رانگ ریفرنس بھی دیتے ہیں. اور چلے یہ تو ہو گیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں ان کا تصور علم ہمارے تصور علم سے مختلف ہے. ان کے نزدیک جو لفظ ٹروتھ ہے ہمارے نزدیک علم کے مترادف ہے. یعنی کہ ان کے نزدیک جو ٹروتھ ہے وہ اس کو ہم علم سمجھتے ہیں، باقی جو نالج ہے وہ چیز ڈفرینٹ ہے. نالج میں ضروری نہیں کہ وہ ٹروتھ بھی ہو، سم ٹائمز ٹروتھ بھی ہوگا، سم ٹائمز ضروری نہیں کہ وہ ٹروتھ ہو. تو جیسے کہ ہمارا علم اور خبر میں فرق ہے. یعنی کہ نالج جو ہے ان کے نزدیک وہ ایسی ہے جیسے ہم ایک خبر کا ورڈ یوز کرتے ہیں نیوز کا، کہ نیوز ضروری تو نہیں ہے کہ ہر نیوز سچی ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم اور خبر میں فرق ہے کہ علم جو ہے وہ سرٹن ہوتا ہے، تو ہم ان کے ہاں سرٹنٹی کے لیے ٹروتھ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اب علم جو ہے وہ آتا کیسے، ہمارا اس کا تصور یہ کہ قرآن میں آ جائے تو وہ چیز یا حدیث میں آ جائے تو وہ چیز جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پر ان کے نزدیک جو ہے 4 ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. فرسٹ نمبر پہ یہ ہے کورسپونڈنس تھیوری، کہ آپ کو جو چیز سینسز سے پتہ چلے وہ چیز ٹھیک ہے. آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں اور آپ کو لگے کہ وہ چیز گرم ہے تو اٹس میننگ کہ دیٹ از اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے عقل ہے، انٹلیکٹ ہے، کہ اگر آپ کو دیکھیں آپ کو عقل کے ذریعے کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو وہ بھی اس سے بھی اس کو علم کہہ دیتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ پریگمیٹزم ہے کہ جس چیز سے کام چل رہا ہے جیسے تو ٹھیک ہے. جیسے پاکستان میں جمہوریت ناکام ہے تو ماشاء اللہ کیوں نہ لے آئیں، کیونکہ اس سے کام چلتا ہے. تو جس چیز سے کام چلے بس وہ ٹھیک ہے. اگر ایک ملک میں جمہوریت سے چل رہا ہے تو وہاں پہ اس سے، دوسرے میں ماشاء اللہ سے. اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ یہ درست ہے یا غلط. اب وہ بیسیکلی تو ماشاء اللہ کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ کاموں سے چل رہا ہے، یہاں پہ کولونیلزم سے کام چل رہا ہے، یہاں پہ ویسٹرن پاور سے کام چل رہا ہے، جہاں پہ جس سے کام چل رہا ہے اس سے کریں گے. اور اس سے یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ درست ہے یا غلط. جیسے بگ بینگ تھیوری، ایولیوشن تھیوری سائنس میں دلائل کے اعتبار سے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن اس سے سائنس کا کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز کوہرنس کی تھیوری ہے، تھیوری آف کوہرنس، کہ کوئی اس حال میں مثلا یہ کہے، وہ ایک یونیورسٹی کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہنے کہ کوئی اس حال میں یہ کہے کہ یہ تھیٹر ہے تو کرسیاں اور لائٹیں اس تھیوری کے مطابق
سالو نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو سالو ہو جائیں گی لیکن یہ ڈائس اور سٹیج اس تھیوری کے مطابق نہیں کام بنے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھیوری ٹھیک نہیں ہے. تو ہم جیسے اسی حال کو کانفرنس حال کہیں گے تو ہر چیز سیٹ ہو جائے گی. تو یہ کوہرنس، تھیوری آف کوہرنس ہے. تو لیکن جو ویسٹ ہے وہ غیب کے علم کو نہیں مانتا، جبکہ اسلام کی بنیاد ہی غیب پہ ہے. آپ اگر قرآن پاک کو سٹارٹ کریں اس میں پہلی بات یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ ڈسکشن کی. اس کے بعد